السلام علیکم۔ آج ہم 10 جماعت کے سوال نمبر 2 جو کہ اشعار کی تشریح ہے، اس میں ہے حصہ نظم۔ شعر ہے: اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا۔ اس زمانہ جہالت میں انسان انسانیت کے درجے سے ہی نیچے گر چکا تھا۔ انسان کو انسانیت کے ہی اصول و ضوابط کا علم نہیں تھا۔ اس چیز کا اب یقین ہو گیا کہ انسان اب انسانیت کے ناطے ہی ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں گے۔ اعتبار آ گیا ہے اور اس چیز پہ اعتبار بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین پایا۔ اس سے معاشرے میں بہت زیادہ امن و سکون پیدا ہوا۔ اس چیز پہ یہ شعر جو ہے وہ پورا اترتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو اپلائی کیا تو انسان انسانیت کے ناطے ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے۔ اس میں ہے نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام ہے احسان دانش۔ مفہوم ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے ذریعے انسانوں کو پہچان عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے کردار کی بدولت لوگوں کے اندر یقین اور اعتبار کو مستحکم فرمایا یعنی کہ قائم کیا۔ تشریح ہے: تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانے کو زمانہ جہالت کہا جاتا ہے۔ انسان انسان کا دشمن تھا، ماں باپ کی پہچان نہ تھی، معاشرتی قدریں مٹ چکی تھیں، چوری فخر بن گئی تھی، شرافت کمزوری گرانی جاتی تھی۔ ان حالات میں محبوب خدا تشریف لائے، انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا، انسانیت کا وقار بڑھایا اور انسان کو از سر نو مسند اشرف المخلوقات پر بٹھایا۔ از سر نو دوبارہ سے مسند کرسی پر، اشرف المخلوقات کی کرسی پر دوبارہ سے بٹھایا۔ لوگ پیدا ہوتے تھے، مر جاتے تھے، لیکن جینے کے انداز سے ناواقف تھے۔ کسی ایسے فرد کی ضرورت تھی جو انہیں بتائے موت سے کسی کو مفر ہے مگر انسانوں کو موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا کرینہ تو سکھایا جائے۔ مفر ہے، مفرور نہیں ہو سکتا، انکار نہیں کر سکتا، موت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا مگر انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ کرینہ تو سکھایا جائے۔ اصل میں شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو عظمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی، انسان کو جام محبت آپ نے عطا فرمایا۔ اس طرح سے اس شعر کی تشریح کریں گے۔ شکریہ۔